محمد سمجھے دا تینو آپ کی میں سمجھ آ جائے بیٹا تھوڑی آواز اس کی باریک اچھی کر دینا بیٹا مصروف بھائی تھوڑی آواز اچھی کر دینا میں تو تھکیاں بڑا چلو یہ سو تنگ کرتے ہیں کافی میرے بزرگ بیٹھے جس سے مسئلے سے الجھے ہوئے بسم اللہ چونکہ حجت میں یہاں شکلین دی حجت جنت دی حجت زمین دی حجت ماورائی مقامات غیب دی حجت شکلین میرے نظم نظام کائنات میں چل ہے میری انگلی دے اشارے دے چل ہے اچھا میں جی میں پڑھے ہیں نا تو کچھ دوست پریشان ہیں کہ گل سمجھ آئے بھی راز کیا ہے اتھے بھی تھے کوئی تھوڑے حیران پریشان ہونا لے سارے دا مقام سلمان ابو ذر دے برابر نہیں وہ تھوڑے دل والے میری مطلب تھوڑی معرفت والے پھر کہا مولا حل عقدر انتو سودہ فی اللیجین آپ میں یہ قدرت ہے کہ آپ اللیجین میں جا سکیں بھئی ناراض نہ ہونا کتاب حوالہ عبارت میں انبار لا کے ڈس دے ساں مولا نے فرمایا نحنو سناناہا جس علیجین کو ہم بنانے والے ہیں وہاں جا کیسے نہیں سکتے تھوڑے بلن جانا دے حلق تو گل اتری جب تک میں مثال در مثال جنت کہیں بڑھائی علیجین جنت ہے جنت کہیں بڑھائی کھلا جواب ہے کہ اللہ بنا کتنی جنت ہیں ایک اپنی بنائی جنت العالی 14 بہشت اپنے پیاریاں دے نا تے بنائی اگر نہ سمجھنا سمجھنا اٹھنا نماز فجر پڑھنا قرآن کھولنا قرآن بولے گا جنت الخلد یہ بطول دی جنت قرآن بولے گا جنت عدن یہ رسول دی جنت قرآن بولے گا جنت النعیمہ یہ حیدر کرار دی جنت ہے قرآن بولے گا جنت الفردوس محمد دے سونے پتر حسن دی جنت ہے تو جڑا گھاری کدی نہیں بولیا اس امیر نال میری گل نہیں جڑا ذکر کو ثواب سمجھے قرآن بولے گا جنت الماوا غریبوں کو ڈھانپنے والی جنت یہ حسین ابن علی کی جنت جنت دا مالک اللہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ جنتیاں دے سردار حسن حسین ان کا باپ ان سے بھی افضل کیڑی شاہ چپڑائی ہے اللہ جنت کیا بات ہے مرمر دی کوٹھی بنی ہوئی سیدہ جنت نہیں ہو سکتی مٹی پتھر گارا لکڑی سونا زبرجد کوئی شخص میں نے جنت کا میٹیریل دس ہمیں نہ امید ہوتی ہو جنت ہی تو تسی بیٹھے ہو آل محمد کا قرب جنت ہے واقعی اچھے میں سرکار بولا بندہ بیٹھے مولا میرے واسطے دعا کرو میں جنت جاواں میں جنت جاواں میں جنت جاواں میں جنت جاواں مولا فرمایا غلط دعا مانگ رہے ہیں تو دعا کر جو میں جنت جو نکالیا نہ جاواں نکالیا نہ جاواں نکالیا نہ جاواں مولا میں مریا ہی نہیں جنت کیسی فرمایا میرے قرب میں جو بیٹھے ہو ہمارا قرب ہی تو جنت ہے جتھے نہ 14 جو کوئی ہوئے قرب جنت قرب جنت یہ بڑی مخصوص نیاز محمد بنیاز دے بھی وہ بھی نیاز ہے لیکن وہ ساری منگی ہوئی پتہ نہیں اسے کتنی برکت ہے یہ مومن دے دل تو نکلی خوش ہو نیاز ممبر نیاز دی اگر عزت ہوئے تو نیاز دی بڑی شان میں نے بانجا بدا تو نمہ نمہ تو میں بانی نو فون کیتا ہوتا میاں والی بے اشتہار کو دا نمبر پڑھ تلے اشتہار دے لکھے ہوندے نیاز مولا امام حسین تقسیم ہو گئی تو نمبر دستے میں کہا بانی دا نا کیا ہو سکے جی بانی دا نا لکھے ہوئے نیاز مولا امام حسین
سمجھ نہیں لگی بیچارے بھئی نیاز جڑی ہے کھاون والی ہے یہ بانی دا نا نیاز بھئی ناراض تو نہیں ہو گئے لو جی میں مجلس تھوڑی کر دیتی تسی بھی تھکے ہو جائے ایسے نہیں السلام علیکہ مستلسل صوت وزاجر ملک الموت مولا سلام اے طلسمی آواز والے سجاد میرا سلام ہو اے ملک الموت کو ڈانٹنے والے سجاد میرا سلام ہو علماء کا تھوڑا جا سنا میں بنیاد ثابت کر چکا انہیں دی شرح کر بسم اللہ بھئی میرے کل حوالہ کوئی نہیں کتاب تھا آقا ہے حسن زادہ عاملی کم دیکھ مرجع اعظم زندہ موجود ہے 101 کتاب لکھ چکے اور اکثر انہوں نے کتابہ دنا ہے مثل و مثال مختلف دنیا دے موضوعات آقا خامنائی جیسے مرجع اعظم ایران دے انہاں کے بھی عالم کبیر ہیں اس لئے انہاں دے علم دا کوئی مشہد مقدس پچھلے شعبان ہے میں انہاں کل 5 منٹ سے سنی ہیں 12ویں سرکار اسے جب مجلس ہے انہاں آل محمدیاں آوازاں تے کچھ بیان کی اس کا مطلب کیا ہے اس لیے انہاں شرح کی دیئے طلسمی آواز والے سجاد میرا تجھ پہ سلام چونکہ مولا قرآن پڑھ دیا قرآن کھول یہ تو خیر حوالہ بہوں ہے قرآن کھول کے پڑھ دیا بندے پوچھا مولا تو حفظ بھی ہے تو اسی کرتے ہیں ساریاں جان دے علم تو سجدے کر دے اے قرآن ویک کے پڑھن دی کیا وجہ ہے فرمایا قرآن کی خواہش کا احترام کرتا دنگا بندہ نہ مجلس سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ نزاکت خطابت تو واقف ہے میں سراکی دا کہہ رہا ہوں اگلا جملہ سمجھانا بھائی مولا کیا فرمایا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور قرآن سجاد کی زیارت کرتا ہے یہ ہے منبع قرآن یہ ہے علم باطن قرآن اگر یہ نہ ہوتے تو قرآن کی زمانے میں تفسیر نہ ہوتی یہ 14 ہی جانتے ہیں خدا کا قرآن کون سی لغت بولتا ہے تفسیر کیا ہے شان نزول کیا ہے آیت ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے محکم کڑی ہے متشابہ میں ذاکر ہوں حسین دا مجتہد نہیں ذاکر وقت ایک دنیا مشکلات عقل تو بالا آل محمد اس خیرات کے بڑے سجدے کرتے یہ جی مجلس پڑھ کے تو بندے تو داؤ بھی نہیں بندی اپنی سوچن جدا کرنا اللہ توجہ وہ قبلہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شخص دنیا کا سجاد کی چھپ کر قرات سن لے اور جو لہن سجاد میں اللہ نے کمال رکھا تھا اس صوت میں موت کا اثر ہے یہ آواز سن کر کوئی زندہ ہی نہ رہ سکے اسمی آواز والے پر سلام میں مددہ ترجمہ پڑھے سلام تے جادو والی آواز یہ ترجمہ آل محمد کی توہین ہے ترسم اور ہے جادو اور ہے ترسم مانا یعنی ماورائے عقل اظہار کمال تیری سمجھ تو بالا ہوئے خارے کی عادت ہوئے تے آل محمد کی ساری زندگی نہیں رہی ہے کچھ علی سمجھ آئے اکثر علی سمجھ نہیں آیا میری گل دا انکار کر دے سے تو میں رسول دی حدیث 100 کتاب چکڑ کے دے دے سا کہ اگر میں سارا علی بتا دیتا تو لوگ گمراہ ہو جاتے چونکہ علی کو کلی سمجھنے کے لیے محمد ہونا یا رب ہونا ضرور نہ کوئی اللہ ہے نہ کوئی محمد جڑا علی دا کلی کمال سمجھ بھائی بھاگتا
میرے دوست؟ اے ملک الموت، موت کے فرشتے کو ڈانٹنے والے، جنک اللہ سخت ہے، کرو ملک مقرب، پھر تو صحیح معنی ہو سکتا ہے زاجر، ڈانٹنے۔ سوچے سے میں کیا کہ بسم اللہ ملک الموت دا ڈانٹا کہنے بس ہے فرشتے کتنا جانا دنیا دا کوئی کمپیوٹر نہیں جڑا فرشتیاں دی تعداد بتا ہے۔ وہ تو بات تو بولے ہیں فرشتے بندے کی پہلے سوال کیتے جنت کی میں بڑھ گئی، خدا میٹیریل کیا ہے، مادہ کیا ہے، خدا نے جنت کس چیز سے بنائی؟ اب کو تمہیں حدیث نہ دستے میں خلق اللہ الجنت من ذل نور الولی الحسین ابن علی، اللہ نے حسین کے نور کے سائے سے جنت کو خلق کیا۔ پرچھائی ذل بار نہیں پڑھ رہا، عالم ذاکر دا قول نہیں پڑھ رہا، معصوم دا قول پڑھ رہا۔ امام حسین کے نور کا جو سایہ تھا وہ ہے جنت کی تخلیق کی علت۔ جنہوں نے پچھاویں جو بڑی ہیں من ذل، ذل میں نے ایک اور حدیث ہے السلطان ذل اللہ علی العرش، بادشاہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ یہ جاہلان کا ترجمہ ہے، عمران خان بارے نہیں ہے نہ محمد بن سلمان دے بارے، اسی بادشاہ زمین کے اللہ کا سایہ۔ تمام جہلا نے چند حدیث ایسی ہیں، مثلا جی میں یہ حدیث ہے اطلب العلم وعلیک بالسین، علم حاصل کرو چاہے تو میں چین ہی کیوں نہ جانا۔ یہ چین ہے چکڑا علم ہے، ستر نا ہے پاک نجف دا، انہیں جو ایک نا ہے سین۔ نبی فرمائے علم حاصل کرو چاہے تمہیں علی کے نجف ہی کیوں نہ جانا۔ تو جڑے کمے دے گو کھان دے نو تھکڑے علم رسول کرنائے چین جاؤ، جڑے تھکولا دی دیوارہ بھریاں کڑیاں۔ حدیث اگر سمجھ نہ آوے تو عالم دین نو حدیث پڑھنی نہیں چاہیے، سمجھ نہ آوے تو محمد دے پترہ تو پوچھ لینا چاہیے۔ حدیث تک جب قرآن دا کا مزاج ہے، آل محمد کی حدیث سندھائی وہ مزاج ہے جڑا رب دی کتاب دا ہے، وہ بولے یا یہ بولے نا انداز ہی کو ہے۔ کلام الامام امام الکلام، کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ اچھا اے تو بندے آئے بھجدے ودن حدیث سچی ہے جھوٹی ہے، من مولا دی قسم ہے میں چھوٹا جی ذاکر ہاں، میرے سامنے معصوم دی حدیث پڑھی جائے تو نال بناوٹی حدیث پڑھی جائے تو میرا اندر بول جاندہ ہے اے لہجہ ہے 14 دا ایک ہے انہیں وقت ہے، اے بندے علی دا کلام ہی نہیں جڑا ہے پیا پڑھے اور پھول کے دس دن کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی اسلوب کلام دی غلطی گیڑ منج کے جنہیں اللہ کلام نازل کیتا ہے انہیں ناج البلاغہ علی گیا۔ مزاج ایک کے رب دے خاص بندیاں دا۔ بھائی ناراض تو نہیں ہوگے دوستو؟ ایک سلوات پڑھو کہ بندہ نیندر بیٹھے جاگے مولا تو ذکر ہوا۔ اے ملک الموت کو ڈانٹنے والے، ایک مومن ہے بلخ دا، بلکہ مومن بلخی دا بڑا تذکرہ کتاب، یہ مولا دا دوست بنے، مولا نو آپ دوست رہن دیں۔ چوتھی سرکار پا تقیت دینس، دین لکایا ظلم دا زمانہ۔ اسد لفظ غریب نال مولا سجاد نو یاد کر دیا، اس غربت جدہ رت رون دیا، میں نے مولا دے ممبر دی قسم، میں نے 14 دی طہارت دی قسم۔ آل محمد دا اپنا طریقہ ہے امارت اور غریبی دا، لوگاں غلط سوچ لیا 100 بکرہ ذبح ہوندائی مدینے اتنے مہمان موالی دنیا چکٹھے ہوندے ہیں سجاد دے دستر غریبہ غربت ہوتی مجبوری ہے لٹیا ہوئے، لیکن مال کتوں آندہ ہے؟ یہ محتاج نہیں، انہاں دی جتی دی رگڑ تے رزق پیدا بلکہ
مومن آندا ہی سال بعد 6 مہینے بعد بڑے ہیرے جواہرات بڑا بڑا تاجر ہی بلکھ دا تے دی بیوی روز آکھے کتنے تحفے لے کے مدینے جانا ہے. ہاں میرا اتنے کوئی دوست ہے میں اس کو ملن جانا اس نے طائف ہے کہ تیرا دوست غریب ہے کیوں اسے کہ تو ہی تحفے لے جانے وہ تو کدی نہیں دیتا تحفے کدی کوئی شاید تو بھی گھر لے وہ اتنے چپ گئی اس پر چلا گیا تحفے طائف لے کے مولا کرم مدینے پہنچیا دسترخوان تیار ہے ایک لمبا لشکر ہے جڑا روٹی کھا رہے ہیں لنگر کر رہے ہیں. مولا فرمایا بلخی جی مولا حق تے بن جائی میں تیرے ہاتھ دھواواں لیکن کچھ راز ایسا ہے میرا دل کردا ہے جو تو آفتابہ پانی دا چاہ کے میں سجاد دے ہاتھ دھواواں پھر رل کے اسی لنگر کرنے روٹی مولا اتنا شرف میرا میں ہاتھ دھواواں حجت دے مولا سجاد دی کو سمجھ آ رہی جی فرمایا ٹاپ بڑا رکھی برتن جیسے پانی گرے بڑا ہو وہ جلے تریائی برتن بھری گیا نا فرمایا بلکہ دیکھ کیا ہے بولا پانی ہے فرمایا ہوا یاقوت الاحمر یہ سرخ یاقوت ہے بولا تو یاقوت ہے جلے بات آتا بھری گیا فرمایا زبرجد اخضر یہ تے سبز زبرجد ہے ٹب بھریندہ آیا موتیاں دی جنس بدل دی آئی تو ایڈا وڈا ٹب آئی کو 15-20 کلو موتی جلے بھری گیا نا تو کہ مولا اس کا کیا مطلب فرمائیے اپنے ساتھ لے جانا اور اپنی زوجہ سے کہہ دینا میرا دوست غریب نہیں ہے مولا جانتے ہیں پتہ شیعہ آدھے بدن کے بندے آدھے بدن کو ڈیر پڑے لکھے پتہ نہیں غیب جانتے نہیں کوئی پتہ نہیں غیب کیڑی شیطان نجومی فلکیات اللہ کانڈ پیچھو دی گل دس دیندہ ہے جڑے اللہ دے علم دے وارث جے دنیا مانگو یہی محتاج ہوندے تو اللہ انہوں نے حجت کیوں بڑھائندہ جڑا 10,000 فٹ پہاڑ دے اندر عقید ہے جو دا سجاد امام ہے تو وہ اے بھی مننا پوسی اس تک رسائی بھی ہے اس تک موجود بھی ہے او دی آواز ہے تو ہمیں نہیں حجت ہر مخلوق دی آواز نہ سنے نہ اللہ دا عدل پورا ہوگا نہ او دا حجیت پورا جو وسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس دلوں میں داخل ہو جاتا ہے ابلیس شیاطین کا ابلیس اور انسانوں کا ابلیس شیطان دو ہے آیت پڑھیں جو وسوسو فی صدور من الجنت ایک شیطان جنات سے والناس اور دوسرا انسانوں سے یعنی دو ہے بھٹکاوان والے ایک بندہ ہے ایک شیطان ہے وہ ہے جنات سے اور میں کا وضاحت نہیں کر سکتا ابلیس کو تو سارے جان دے ہو انسان آپ پہ لبھ لبے آئے جڑے ابلیس والے کم کر کے لوگ آدھا دین وہ دیکھا سا جو بھی علی سے بھٹکائے گا وہ ابلیس کا لائق ہو چاہے وہ کوئی ہو جہاں ہو جائے تھکے میرے دوست جواہرات اپنے گھوڑے تے رکھ کے وطن چلا اگلی دفعہ جو تیار ہوئے نا بیوی آکھے جی تیرے دوست دی بارگاہ ہے میں بھی بازیابی کرنی میں بھی ایڈے کریم دی زیارت کرنا چاہوں یہ تیرا دوست نہیں یہ تیرا کوئی مرکز عدد ہے اس لئے وہ تو میرے مولا ہیں وہ تو حجت ہیں پورا تعارف کرا دیتا فرمایا پھر میں بھی زیارت تے چل سا وہ گئے کوئی 4 منزلہ سفر مدینے دا راندہ ہی وہ بیمار ہوئی مر گئی ایک درخت لے قبر بڑی وہ سب کفن دیتا دفن کیتا کلا ٹو لیکن یہ 10 دفعہ بھی مر جائے مولا کی زیارت تو نہیں چھوڑ سکتا مولا اپنے لنگر خانے بیٹھے تھے مولا تو قدسن دکھری لوڑ سمجھ گئے ہو حضر اللہ ہو اللہ دے وارث ہو بیوی میری مر گئی اپنے ہاتھیں دفن کر کے آئے وہ سجے کبھی مومن بیٹھے ہیں صحابی بیٹھے ہیں تو میں جاؤ اس درخت کے نیچے دیکھو شاید وہ بیٹھی ہو اور پورے اللہ جی میں سن دیں نا آج توڑے جو میں روب نہیں ویکھیا تھا کاوڑ دیا ساری ویکھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں 12ویں سرکار دا ذکری ذرا اسل کو سن دے سارے ہی حجت ہے ایک کو عہدہ ایک کو شان ہے ایک کو فضیلت ہے ایک کو کمال ہے ایک کا طاقت یہ جنگ لڑتے ہومن مسلح تے ہومن قید خانے چ ہومن انہاں دی ایک ذات ہے یہ تخت بھی امام ہے یہ قید خانے چ بھی امام ہے ایسے معصوم سجاد دے بارے سلام ہے والسلام علی مقید الاعداء و مقید الاعداء
پہ سلام جو لوگوں کا قیدی تھا مگر مقید قدر والقضاء، اس کے زنجیروں میں اللہ کی مشیت قید تھے. قدر و قضاء کو قیدی بنا کر چل رہا تھا، چاہے خود قیدی زنجیرہ بھی حجت. یہ میں لفظ تھے آکھنا چاہنا. معصوم نے فرمایا شاید بیٹھی ہو. مولاتی دفنائی مر گئی، میں دفن کر کے آیا. کیسی بات صحیح پہ کر دے ہو، شاید کہ میں بیٹھی اسی مر گئی تو مر گئی. نال علی موڈا ہلایا کہ عقل مند بن، اسی روز اتھے بانے ہیں تو سال ایک واری آندا ہے سجاد کا شاید یقین ہوتا ہے. شاید پہ آتا نا وہ بجا اٹھ کے دوڑے اوے کپڑے جڑے جیندے ہاس این لگدا بھی انتظار کر کوئی بحث نہیں کرتا. نال بہا کے گھوڑے تے ٹر گئے رستے چاہتے بولیے تم تے مر گئی زندہ کی میں میری روح لے جا رہے ملکم چھویں تے ستویں آسمان دے آدھے اجا عالم ملکوت اجا عالم ارواح دور رہی. دو روحاں بندے ایک روح سیلان ایک روح مستقل. روح مستقل بندے دے جسم دے قریب گھوم دیئے جڑی شب جمعہ تیرے کولو بھی کچھ منگنا نہیں. روح سیلان جڑی وہ پرواز کر رہے تھے اتنے روحاں دا عالم ہے جس نو عالم ارواح دے وہ اتھوں آندی ہے اتھے ہی لوٹ جاندی. سناوا یا مکبار آخری چیزیں سمجھ لو ہوتا. عالم ارواح کی طرف لے کے چل رہا تھا. ایک شخصیت آئی، اس کا یہ حلیہ تھا. اس نے اتنا سختی سے ملک الموت کو ڈانٹا اور وہ کہہ رہا تھا اے ملک الموت تو نے اس کی روح کیسے قبض کر لی؟ کیا تو جانتا نہیں یہ تو ہماری زواری کو آ رہی. بولنا بولنا زبان ہوئے تو نعرہ ثواب ہوندہ ہے. تو حل جل پہ کرو وہ لطف ہوندہ بہت اچھا نعرہ ہو حدیث نعرہ. اجا 100 قدم مولا کو دور رہی اونچے اونچے آواز نہ لاکھن لگ دی. وہ جو شہنشاہ بیٹھا ہے نا یہی تھا جس نے ملک الموت کو ڈانٹا تھا اور مجھے زندہ کیا تھا. کہا یہی تو میرے مولا سجاد ہیں جنہوں نے تیرے لیے تحفے بھجوائے تھے. جڑا پانی دے وضو نال ہیرے تے موتی بنا گھند ہے اللہ جانے بغیر چادراں دے پھپھیاں نال چھتری بازاراں چو کیویں گزرے. بڑی مدت ہو گئی میں مولا سجاد کے مسائل سال اچھا 2 دفعہ ہی پڑھتا زیادہ مقبول جتنے جا سب شبیہ برآمد مولا دے ذکر جناب بھی زیادہ مسائل پڑھتا. ایک جملے تو زیادہ مسائل مولا سجاد کا نہیں پڑھتا. یا جانتے ہیں یہ بات میرے علی مجبوری ہے. جتنے مسائل مولا سجاد دے ہیں نا زبان تے گھن آمن دے نہیں پبلک کو سنامن دے نہیں. یار وہ دے مسائل نہیں آتے جدی ساری زندگی بسائے دے جدی زندگی دا ایک ایک گھنٹہ ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ. اس قیدی پہ سلام جس کی گردن کا گوشت توق نے کاٹ دیا تھا. دو سلام سن لینا 2 وین سن لینا ایک مکان دا بیگ سن لینا. درد لے لوگو میں تمہیں ستاونا نہیں. اس پہ سلام جس کی گردن کا گوشت توق نے کاٹ دیا. جیڑا جسم دے لولا لوہے دا چولا پوایا آنے نا ایدہ من کلوں اچ نہیں منہ چاہائی. عربی من ہور ہوندہ ہے سادہ من ہور ہوندہ ہے. انہاں 17 من لکھے ایک خود علماء ہندے حسین بک دہلوی نے 2 من دے قریب اس کا وزن بڑھایا. لوہے دا چولا لوہے دیاں بیڑیاں لوہے دے زنجیر امیر چھڑا امیر 14 دی صف ہے ایڈی امارت کہتے ہیں جدی شکل نفاست امارت. علی اکبر جے سونے دے ہوندیاں کتاب وچ امارت سجاد دی لکھی
کتاب دا حوالہ نہ جانتا بزرگ دا کر پڑھ دیاں قلم چاہے آتا تھا تو چھالے پہ گئے یہ گل میرے کو دلیل حوالہ نہ ہوئے میں نہ حوالہ کبھی لیتا ہے میں بزرگوں دے نہ پڑھ چھوڑے نا یہ میں پڑھ دیا ہو سکتا ہے اتنے نفیس و نازک اچھا نہیں بھائی میں ناراض بھی ہو میں جملہ ضرور پڑھ سکتا گردن تو لے کے کمر تک پوری کنٹے گوشت کوئی نہیں تو لے کے پیران دیاں تلیاں تک نہ خون آئی نہ گوشت آئی میں بخن ذاکر اس معاملے سے مقتل نہ میری بڑی سنگت ہے بڑی گہرائی تو بعد میں کوئی روایت نہیں پڑھتا مقتل بھری ہوئی سجاد دی غربت یہ کتاب ہے کتاب الجنہ جنات کی کتاب لکھنا لے کون ہیں جناب زعفر اور کتاب بڑی طویل و عریض یہ توڑے کل ذاکری ہے نا بہت کچھ ذاکری انڈیا دے توڑے بالخصوص سادات دے بزرگ جڑے گزرے میر انیس یا پھر مرزا دبیر مرزا سلامت علی دبیر کو مسجد چار شب جمعہ جناب زعفر زیارت بن کریں دیں یادیان مرزا سلامت علی تنہا پتہ ہے حسین گھوڑے تو کمیں لگا مرزا تنہا پتہ ہے اکبر سونا کتنا ہاں بہت سارے مرثیہ کو شاعرانوں عرب عربینوں ایران فارسیوں اردو والےانوں سرکی والےانوں جناب دے ذاکرین ہوں بھی مجلساں پڑھ دیں کیونکہ قوم زعفر دی ڈیوٹی ہی حسین دی ازاداری یا 3 لاکھ جن آیا ہی کربلا اس تو پہلے 11 لشکر جناب دے مولا دی مدد واسطے آئے لکھاں لشکر فرشتہ دے آئے فرشتہ دے حسین آکھے تو سیو میری مدد کرنا میں جڑا اللہ دے دین دا مددگار ہاں میں توڑے کل مدد بنگی پران دا ماتم کردہ رہے حضرت جبریل فرمایا واپس چلا جا میں تیرا مددگار ہاں تو میرا مددگار نہیں میں مخلوقہ نہیں گنا مولا امام حسین دے 10 خطبہ مدینہ تو کربلا تک جدی مخلوق ہے ماورائین الحسین خطبہ 4 خطبہ فرشتہ سے پڑھا تو اس پاس اس طرح تو یہاں سے رک جائے گی میں چاہتا میں تھوڑے جے مسائب پڑھا مقان پڑھا تاکہ تیری عبادت قبول ہو جائے سننا نا میرا دوست چلو لفظ پورا آکھ کانڈ تے گوشت کوئی نہیں پٹلیاں تے گوشت کوئی نہیں حضرت غافر فرمیندن میں پورا سفر کربلا تو شام سجاد دے اٹھ نال ٹرے جس اٹھ تے سجاد نو بہایا ہنے وہ لنگڑا آئی وہ توڑا آئی آن سکھ آئی بنیا ہویا اس کے کچاوا کوئی نہیں اس اٹھ کے سجاد نو بہا کے پنڈلیاں تے رسیاں بن چھوڑ چونکہ وہ لگڑا آئیو حلاوے دیندہ آئی سفر تھوڑا نہیں ہزارہ میلہ دا آئی جدہ شام دے بارو اٹھتے لہایا نے سجاد گریا نہیں ڈھٹھا انہیں نہیں زانوں دے بھار زمین تے لیٹ گیا ہے وہ دی وجہ نہ پٹلیاں دا گوشت نہ رانا دا گوشت اٹھ دی کنڈ سجاد دا گوشت کھا گئی اگلا سوال بھائی پرانا دا گوشت اٹھ کھا گیا کنڈ دا گوشت کدہ گیا کربلا تو شام تھی سجاد نو تازیانے جتنے لگے جتھے رکدہ ہا تازیانہ جتھے باندہ ہا تازیانہ اتنا گوشت اڑایا ہے ہڈیاں نظر آدیاں ہیں جسم دے گوشت سجاد دا کوئی بہت تھوڑے بندن جڑے رو سکتے ہیں کچھ بندن جڑے حیران تر میرا چہرہ بیک رہے ہیں اس بڑا مذاق دا پتھر بھی مارا تو نہیں ہو سکتا نا پیران یہ تلیاں دا گوشت ہی کوئی نہیں توڑے پیران یہ تلیاں تو زیادہ گوشت ہے نا اتھے بھی ہڈیاں ایک کہیں دے سے غافر تو میں جب کہیں بیٹھتے تھے نہ رکوع کر سکتے ہیں نہ قیام کر سکتے ہیں نہ ان بہ سکتے ہیں جی میں تسی بیٹھے جب بھی بیٹھنا ہوتا تھا تو گھٹنوں کے بل گرتے تھے زنجیریاں دی پکڑ اس طرح نہیں آئی مولا فرمائندہ نے کاش تمہیں یہ علم ہوتا جب سکینہ اونٹ سے گر جاتی تھی میں اسے کیسے سنبھالتا تھا
کے بل گرنا پڑتا تھا. پتہ نہیں میں گل سمجھا نہ سمجھا. ہوں ایک گل بڑی اوکھی ہے, دریا بڑا اوکھا ہے, سفر بڑا اوکھا ہے. پیراں دیا تلیاں دا گوشت کوئی نہیں, پیر لمبے کریں دے ہیں. میں آ کے مولا دے پیراں دیا تلیاں چمدا, میرا کدی بھی منہ گوشت نہیں لگدا, پیراں دیا ہڈیاں تے لگدا ہے. اللہ مجھے وجہ فرمایا سجاد کی کڑیوں کے حلقے اتنے تنگ تھے کہ وہ پاؤں اٹھا کر نہیں چلتے تھے, پاؤں گھسیٹ کر چلتے تھے. عرب دیا پہاڑا سجاد دیا تلیاں دا گوشت پکا چھوڑا, گوشت نہیں بچیا, پیراں دیا ہڈیاں بچ بچی. اتنے نہ رو سکے تو یاد نہ ہوئے. وستیاں بستریاں تے ون سمے تے بات سوچے جو ذاکر حسین دے تن سجاد دی کڑی کڑی غربت سمجھ. میں کل قلعہ بٹیاں مجلس پڑھی ہے, شیخوپورہ ایک بڑا مشہور آستان ہے. میں پڑھیا معصومہ سین دے در لتھے, مولا دا موالی عالم دین ہے, پیش نماز ہے, مدرسے دا مدرس ہے. بلکہ میں نے تے مولی صاحب ذرا وضاحت کرو, سکینہ دے در سوکھے لتھے. اللہ نے میں ایک لفظ آکھے, مجلس تو اتھا ہی مک گئی ہے, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ٹیک لا کے لے گئے. لیکن مولی صاحب عالم دین قرآن سر تے رکھ جا جامع المنتظر یا علماء کو لاہور بھرا پہ علماء نال, یہ کیوں جھوٹ پڑھ دے ہو جو صرف سکینہ دے در لتھن آدھے تے کہندے لتھن. میں کہ فضہ تو لے کے سکینہ تک کوئی سیدادی ایسی نہیں جنہیں در نہ کھسے ہو. مسلمانہ جتنی نہیں چھوڑیاں, چادریں نہیں چھوڑیاں. اور جناب فضہ سین دے بارے ہے میں جدہ خیمت شمر وڑیا ہے, ساریاں سیدادیاں دے دور خصت اے ہائی مٹھڑی جدہ سنو 4 تادیاں نے مارے تدوئے ہاتھ اپنے کنہ تے رکھ لے تے دیوار کنات نال بہ گئی ہے. اتنے تادیاں نے شمر مارے دور لہیں دے جو شام دے بازار السلام انج نہیں کریں دی, انج کریں دی آئی جو فضہ دے ہاتھاں دیاں اگلیاں مک گئیاں. نہیں ہو سکتے تو بسم اللہ. میں تو رومن واسطے کھڑا پڑھتا, دوئے مسائب سندا ہے میرے تو پکائی ہوتے ہیں. تو تھوڑی جے غربت آگے ٹوٹ جائے تو حیرت دا شکار ہو جانا. انتشام دی ملکہ کمی کوئی نہیں دکھتی. ایسے ایسے باغ مسائب دے میرے دل وچ موجود ہیں. سینکڑوں ایسی روایات ہیں جن میں آدم میں ممبر تو پڑھ نہیں سکتا. انہوں نے وین پڑھ مجلس پوری کر دینا, دعا کر دینا. دنیا تو کیوں ٹورے سوکھے تابوت میں 5-6 منٹ بعد میں تابوت خود طلب کر لے سکتے. تابوت کو اصل سمجھا کرو. یہ میں سمجھو جب ہم کندھا پہ دینے سجاد ستا ہو تو کہنا تابوتہ کو وطن تے چاوان اللہ کوئی نہیں. میں تر بندے گن کے دس سکتا جدہ مدینہ ٹوریا تو کتنے ہاشمی چاوان آلے ہیں, تھوڑے چاوان آلے ہیں, ڈھیر حسان آلے ہیں. ایک عجیب جا رنگ دا وین, کم عجیب جا رنگ دا مرسیہ میں ہر مجلس پڑھدا تقریباً تو سمجھ کے سن دے. ایڈا اوکھا ایڈا راز اللہ مرسیہ کسی شہادت جن نہیں, بلکہ ایک عالم اجل عالم دین دے لکھے ہوئے سرائکی دے شیر ظاہر ملی ہوئی جگر دے ٹکڑے باہر بیان کہ واحد شہید کربلا دا جکو محمد باقر 7 کفن پر. جنہیں اس لفظ بھی سمجھ نہیں آئی نا, وہ وقت آج دی رات پنجی والے سجاد کو رومن نہیں آیا. وہ امیر ہے بس مجلس دی سیر کرنا. پوچھ میرے بولو کفن 7 کیوں, ایک پویندہ آئی ہکے ویری آدھائے ہائے او میری کنڈے کٹھڑا لی. اکھی جو رات وہاں دی آئی, چٹا کفن سفید ہو ویندہ آئی, کٹ تو رنگ بدل ویندہ, کوہنیاں تو رنگ بدل ویندہ, پنڈلیاں تو جسم تے آئی جو رات تو رات. ترائے معصومن جنہ دی اکھی جو رات لڑی ہے. ایک سجاد جنہ جگر پھس گیا, ایک 12واں جڑا 1200 سال تو رات روندہ ہے. میرے لفظ نہیں دعائیں لدو بدل لفظ بدل دموع دمن پانی نہیں, خون روتا ہے امام مہدی. ایک حور بھی ہے
موسیٰ بن جعفر میں موسیٰ پوچھا گیا مولا انہیں جگر پچھ گیا ہے علامہ حسین بگجاڑا مرحوم دے پڑھے ہوئے جملے وہ فرمیدے ہیں او مظلوم ہیں جن دے روزانے دے تادیانے دی تعداد کوئی ڈس ہی نہیں سکتا جن کے ہلکے آنکھوں کے لہو سے پر رہتے تھے میں کھون کے تھو آدائی ودے نہ تادیانے مکدے آئے نہیں دی آنکھی دی رات تو سک دیا مقرون دا لفظ ہے ان کے آنکھوں کے ہلکے خون آلود رہتے تازیانے اتنا لگتے ہیں چہرے کھڑا دیتا بندیاں رومن بھول گئے سجاد دی غربت ذہن تک تاری منہ تو کپڑا ہٹا کے جھولی بنا کے وین سن گی نو ہو سکتا ہے مطلب مکان تھی گئے میں مجلس زیادہ گہرائی چلے گیا میں سعودیہ دے پاس تبوک دے کچھ لوگ ہیں بعد نے یمنی لکھے اسے گلی چوا گزرن جنہ سلام کرنا روضہ رسول اللہ کچھ لوگ ڈٹھن جنہ دیا سر تے پائیں اچھی اچھی مکان دے کے آدھے ودن ہائے غریب سجاد تھکاوٹ دے وجہ تو تھوڑا بیٹھ دیا پڑتا مومن ہاں انہاں کہ کیسا جنازہ ہے جندہ کفن سرخے یہ سجا ہاتھ اٹھ دے سینے تے آندے کہ بی بی دا نا چاہیں دے تو رون دے یہ بات کر رہے ہیں جیسے پانچ میتن شہیدان دے جڑے کفن چ روننے علی زینب نو روننا ہے زینب چ قبر چ حسین کو روننا ہے رونی ہے سجاد معصومہ کو روننا ہے مولا رضا معصومہ کم کو روننا ہے مقتل ریاض الشہادہ تقریباً 1550 صفحے دی کتاب ہے 4 صدیاں پہلے آقا یزدی دی انہیں جنازے لکھن کے جنازے رونے اگر جنازے نہیں رو سکتے تو حسین دا سر نو کے نیزہ تے قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے وہ تو عقیدہ ہی چھوڑنا پوسی حجت میت ہوئے حجت زندہ ہوئے حجت ہوتی ہے ہون بھی علی زندہ تو یا علی مدد آتے ہو نا جڑا زندہ تے بول بھی سکتے ہیں اور رو بھی سکتے منا شاہ جی یہ جنازہ ہے پہلے مونڈے نو ٹیک دیتی ہوئی مولا باکر انہیں بندہ کو لا کے مولا باکر دا مونڈا لا کے آدھا ہے ایک کون زخمی بیٹا ساؤنڈ والا تھوڑی آواز دے کو سفیکر کو میں کمینٹ پڑھ کفن سرخائی رد لگی ہوئی ہے وہ سمجھائے کوئی جنگ ہوئی ہے کوئی لڑائی ہوئی ہے یہ مرد کامل زخمی ہویا کہیں طبیب ڈاکٹر حکیم کو چاہیے ہوئی بندے تو رومن واسطے تیار بیٹھے ہیں وین میرا ایسا ہے کہ رت وچوں لکھا ہوا ہے ان دا جواب جڑا باکر نے کہیو میرا وین ہے اکھے باکر اے زخمی نہیں جنازہ ہے مہاری دا امیرن زیادہ امیر بیٹھے تو سید ہے میں جنازہ بھی منگواتا بندے مردے ہو سن جنازے چمندے ہو سو میت چندے ہو سو اگر وڈے امیر نے زہرا دے پتر دے جنازے نو کندھا دے آئے اے اپنی موت نہیں مویا زہر کاہل مل گئی صدقے بسم اللہ نوکر اکھے باکر اے زخمی نہیں جنازہ ہے من وقت پڑھنا ہو کون پہ آتے محمد باکر کیا کو مومنہ کو اکھے باکر اے زخمی نہیں جنازہ ہے نہا آدھے مولا جنازے کدی بولے یہ تو کہیں بی بی دانا چاہ کروں گے آدھے مرن دے با میں بدن سے مکہندہ پیا بڑیاں کوکا ہو گئی ہیں بڑی کوکان ہو گئی بسم اللہ دوشے بتا جنہ مومنہ تے حیران کی تاریخ
جی میں انہوں دے فضائل حیران کرتے اس تو زیادہ انہوں دی غربت حیران کرتے بندہ سچے دے میرا لائق کی ہو جائے غریب ہے مولا گل پچھا نراغ نہ تھے بات تو مولا نصیب میں محمد باقی نا کہ بابا سجاد مولا گل کفن سفید ہوں گے اندہ سرخ کیوں ہے یہ جی تکلیف تے بیماری ہے اندی رات رک دی نہیں درست بیماری کا نا دا دس کفن کیلا لطفی گئے تے ہون سدوا پوایا ہے مولا بیماری فرمائی اندہ ناسور نہ میرے کو زور ہے نہ میرے کو طاقت ہے نہ میں پڑھ سکتا یہ ہنج ہائی جڑی قسمت دی آ گئی مولوی صاحب صفحہ ادا قبول ہو گئے مولا تبھی مکان قبول فرمانا ایسا شعر ہے جگر تے آرہ چلا مومن ڈیڑے ہوئے مولا موت کمیں آئیس امت زہر مولا زہر دی کفیل جگر دے ٹکڑے باہر آئیس ہاتھ ملیں آئی میں تشتے ٹکڑے جھلیں دے سڑی مستورہ جھلیں دیا نہیں ادھے مولا نراض نہ تھی ایک گل میں نے ضرور دس جدہ زہر ملی ہوئی اس گل ہی کریں دا آئی کئی وسیعت ہی کریں دا آئی ادھے کوئی گل میرے باپی نہیں کی تھی انہوں یاد ہی کہا ہے اگر دھولی پہلوائی بیٹھے ہو تو میں جنازہ بھی اثر دینا اگر جنازہ قریب ہو سی تو میرے شعر